بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سینئر انالسٹ جنرل امجد شعیب صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. گزشتہ دنوں ایک بہت ہی اہم کیس کا فیصلہ سنایا گیا جس میں خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی. تو سر اس کے حوالے سے آج تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے. اس میں جو بات کی گئی ہے, تفصیلی جو فیصلہ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر پرویز مشرف سزا سے پہلے وفات پا جائیں تو ان کی لاش کو 3 دن تک ڈی چوک پہ لٹکایا جائے. کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ضروری ہوگا کہ کیا واقعی ایک فیئر ٹرائل ہوا ہے. لکھنے کو تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, 3 دن لٹکائی جائے یا 3 ہفتے لٹکائی جائے, وہ اپنی جگہ پہ. اگر کوئی مجرم ہو اس کو فیئر ٹرائل مل جائے اور بالکل ہر طرح سے اگر قانونی تقاضے پورے ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی سزا دی ہو تو وہ تو سزا بالکل جائز ہے, وہ ہونی چاہیے. لیکن جب آپ ٹرائل آربیٹری سے کریں, قانون کے تقاضے پورے نہ کریں, اس شخص کو موقع نہ ملے بتانے کا, تو پھر کوئی بھی سزا جو ہے وہ قابل قبول نہیں رہتی. وہ یوں لگتا ہے کہ شاید آپ نے پہلے سے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ سزا دینی ہے, لہٰذا دے دی گئی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل کیا جائے جس سے کہ عدالتوں کے اوپر وہ اعتماد نہ رہے. اب آپ دیکھیے کہ معاشرے میں جو مسائل آتے ہیں جن کو سلجھانے کے لیے افواج پاکستان نے بہت کچھ کیا, ان میں ٹیررزم کا واقعات ابھی موجودہ تھے. بالکل. اور ہماری عدالتوں کی یہ کیپیسٹی نہیں کہ وہ ٹیررزم کے واقعات سن سکیں. ان میں اکثر پرابلم آتی ہے کہ ایک ٹیررسٹ اگر پکڑا ہے, اس کا ٹرائل شروع ہو جائے تو جو باقی ٹیررسٹ ہیں جو اس کے حمایتی یا اس کے گروپ کے ہیں وہ ججوں کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں. وہ ان کو کہتے ہیں آپ کے بچے اٹھا لیں گے, لہٰذا ٹرائل نہیں ہو سکتا. افواج پاکستان نے پیچھے 72 لوگوں کو, 72 ایسے تھے جن کے ٹرائل کر کے ان کو سزائے موت دی ہوئی تھی, اور یہی جج صاحبان تھے کے پی کے میں ہائی کورٹ کے جنہوں نے 72 کے 72 لوگوں کو چھوڑ دیا. کیا ایسے ہمارے ملک سے, معاشرے سے دہشت گردی ختم ہوگی؟ آپ کسی نہ کسی آڑ میں کہ جناب قانون کا یہ تقاضا پورا نہیں ہوا, اس لیے اب جہاں جنرل مشرف کا وقت آتا ہے, معاملہ آیا, تو ادھر آپ کو قانون کے تقاضے یاد نہیں آ رہے. وہ 72 دہشت گرد نکل کے باہر وہ اور پاکستان میں قتل و غارت کریں, وہ جائز ہے. اور اس شخص کو آپ جو کہ افواج کا کمانڈر ان چیف رہا ہے اور اس نے 3 جنگیں لڑی ہیں, ملک میں اپنا خون بہایا ہے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے, میں یہ نہیں کہتا کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا تو اس کی سزا نہیں. جرم کی سزا ہونی چاہیے. کوئی کتنا بھی پاپولر ہو, کتنا بھی بڑا عہدہ اس کے پاس ہو, تب بھی قانون توڑنے کا حق تو کسی کا نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ حق سب کا ہے کہ ان کو اپنے دفاع میں جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہنے کے لیے ان کو اجازت ہونی چاہیے. یہاں یہ بہانہ لیا جاتا ہے کہ جناب ان کو 6 دفعہ موقع دیا گیا, 6 دفعہ کہا گیا آپ آئیں, وہ نہیں آئے. میں یہ کہتا ہوں کہ 6 دفعہ نہیں, 600 دفعہ بھی موقع دیا جاتا, وہ نہیں آیا, تو یہ بار اسی پہ رہتا, یہ بوجھ اسی پہ رہتا جنرل مشرف پہ کہ وہ نہیں آئے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سزائے موت کسی کو دے رہے ہیں تو اس کو سنے بغیر دے دیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی قید والا قصہ نہیں ہے. لہٰذا یہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت تھی, اور ہمارے ملک میں بے شمار ایسے کیسز ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارا عدالتی نظام ہو یا ہمارا تحقیقاتی نظام ہو, جو کچھ بھی ہے, یہ سب چور اور کرپٹ کی حمایت اور اس کی مدد کے لیے کام کرتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اسحاق ڈار یہاں سے بھاگا ہوا ہے, اس کا تو ٹرائل نہیں ہو رہا. ان ایبسینشیا کہتے نہیں, ان ایبسینشیا نہیں ہوگا. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب کبھی آئے گا ہو جائے گا. اس کی جائیداد بھی ضبط ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن ٹرائل نہیں ہوا. اسی طرح نواز شریف صاحب کے دونوں بیٹے بھاگے ہوئے ہیں, ان کا بھی ٹرائل نہیں ہو رہا کہ جی ان ایبسینشیا تو نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب کے بچے بھاگے, اور بے شمار اسی طرح کے واقعات ہیں. یہ اتنا گھنونا کام ہے جو میں اس کو سمجھتا ہوں. آپ دیکھیے کہ 250 لوگ بلدیہ کے کیس میں مارے گئے, کوئی ان ایبسینشیا ٹرائل نہیں ہوا. اس کے علاوہ 14 لوگ مارے گئے ماڈل ٹاؤن کے سانے میں, ان کا ٹرائل نہیں ہوا. لوگ چلے جاتے ہیں, ان کا ایبسینشیا ٹرائل نہیں ہوتا. اس میں کیا جلدی تھی؟ کیا ایسے عوامل تھے جو کار فرما تھے پیچھے جن کی وجہ سے یہ کیا گیا؟
سو یہ جائزہ لینا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ عدالتوں کے اوپر عوام کا اعتماد رہنا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ آپ جہاں بیٹھے تو بیٹھ کے آپ فیصلے کرتے جائیں تو کہا جائے گا جناب آپ انصاف دے رہے ہیں. نہیں، انصاف دیتا ہوا آپ کا جو انصاف دینے کا طریقہ کار ہے یہ عوام جج کریں گے. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ جو جج صاحبان ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ، ان کو جج لگانے کا طریقہ کار شفاف اور بڑا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے، اس کا معیار مقرر کرنا چاہیے. آج جو ججز مقرر ہوتے ہیں وہ سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ اپنی سیاسی وابستگی سے جان نہیں چھڑا سکتے. ان کے فیصلوں میں سے یہ نظر آتا ہے، بدبو نظر آتی ہے فیصلوں میں سے. آپ جو دھرنے کا لبیک والوں نے جو دھرنا کیا تھا اس پہ قاضی فائز عیسیٰ کا آپ ججمنٹ دیکھ لیں، اس میں بلا وجہ افواج پاکستان کو رگیتا گیا، جبکہ افواج پاکستان کو اس میں تعلق ہی نہیں تھا، ان سے سنا ہی نہیں گیا. اگر سنا جاتا تو وہ بتاتے کہ ہم نے اس دھرنے کو جا کے ختم کرانے کی جو کوشش کی تھی وہ حکومت کی ریکویسٹ پہ کی تھی. پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی تھے، ان کے کہنے پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہے، اور انہوں نے کہا جی کہ چیف آف آرمی اسٹاف آئے تو مجھ سے بات کریں گے، تو افواج پاکستان یہ معاملہ کریں. لیکن یہ کہ اس کو ایک اور رنگ دے دیا گیا اور کہا گیا کہ جی انہوں نے کرایا ہے. نتیجہ یہ کہ اگر یہ انہوں نے کرایا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب وہ جب یہ چلا، دھرنے والے لوگ چلے تھے لاہور سے، تو ان کو وہاں کیوں نہیں روک لیا انہوں نے؟ رستے میں کیوں نہیں کوئی رکاوٹ کر دی؟ ان کو کہا نہیں جی آپ جائیں اسلام آباد. وہ ایک وزیر کا استعفیٰ مانگتے تھے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو اسلام آباد والوں نے کرنا، آپ چلے جائیں اسلام آباد. تو یہ افواج پاکستان نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کو اسلام آباد بھیج دیں. سو یہ وہ چیز ہے جو جج جس کسی نے لگائے ہیں یہاں پہ ان کی پیچھے وفاداریاں ختم نہیں ہوتی، اور یہ وفاداریاں ختم نہ ہونا آپ کے انصاف کے نظام کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں. آپ جسٹس شوکت عزیز کا کانڈکٹ دیکھیں، اس کو بہر صورت انہوں نے نکال دیا کیونکہ اس کے اوپر ریفرنس آیا. اس ریفرنس میں آپ دیکھیں نکلنے میں جو بات وہاں پہ کی گئی، اور اصل قصہ یہی تھا کہ شوکت عزیز صاحب نے راولپنڈی بار میں آ کے تقریر کی اور انہوں نے کہا، شوکت عزیز صدیقی صاحب نے، کہ جناب ہمیں لوگ آ جاتے ہیں، اشارہ ان کا انٹیلیجنس کی طرف تھا کہ وہ آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا فیصلہ لکھیں، ایسا نہیں ایسا لکھیں، وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اگر یہ بات سچ ہے تو طریقہ کار یہ تھا کہ ایک جج کی حیثیت سے وہ چیف جسٹس کو ایک چٹھی لکھتے اور لکھتے کہ جناب فلاں فلاں شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے یہ بات کی، میں نے نہیں مانی، لیکن اس کا آنا درست نہیں، وہ کیوں آیا میرے پاس، لہٰذا آپ ایک انکوائری آرڈر کریں تاکہ اس کی تحقیقات ہو جائے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور پھر اس ادارے یا اس انڈیویجول کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے. لیکن اس نے یہ نہیں کیا، وہ چپ رہا، اور جس دن الیکشن تھے اس سے 2 دن پہلے آ کے اس نے راولپنڈی بار میں آ کے ایڈریس کیا، کیونکہ اس کی نیت تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو فیصلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں گئے ہیں، اس کے اوپر شکوک و شبہات ڈال دیے جائیں کہ یہ بھی کسی کو کہہ کے زبردستی کروایا گیا ہے. لہٰذا وہ 2 دن پہلے الیکشن میں لوگوں کا موڈ سوئنگ کرنا چاہ رہے تھے، لوگوں کی یہ پری پول ریگنگ تھی جو وہ نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے کرنا چاہ رہے تھے، ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ کبھی تماشا سنا آپ نے کہ جج جا کے ایک پبلک جلسہ لگا کے تو اس میں جا کے تقریر کرے اور یہ الزامات لگائے؟ تم جج ہو یہ قرار کو کہیں کے بھائی جا کے تو تم ادھر بات کرو، اپنے چیف جسٹس کو بتاؤ. تو یہ وہ ان کی پولیٹیکل افیلیشنز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے فیصلے شفاف نہیں ہیں، اور یہ آئندہ بھی نہیں ہوگی. اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ کا دیکھ لیجئے، وکلا جو ہیں وہ بالکل سارے قانون سے بالاتر ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں وہ اپنے باہر کی جائیدادوں کی منی ٹریل نہیں دے رہے، اس کے علاوہ باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پریزیڈنٹ یہ نہیں کر سکتا تھا، فلاں یہ نہیں کہہ سکتا تھا. بھئی وہ کہہ سکتا تھا، یہ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ بات کی بات ہے. پہلے آپ بتاؤ یہ جو جائیدادیں باہر ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اس کی بات نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ جائیدادوں کے بارے میں جو انفارمیشن اکٹھی کی گئی وہ غیر قانونی طریقہ تھا. چلیں وہ غیر قانونی ہوگا، لیکن جائیدادیں تو ہیں نا، ان کی وضاحت کون کرے گا؟ تو یہ وہ انصاف کا رستہ ہے جو انتہائی
گندا گھٹیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہو چکا ہے، اور یہ رہے گا اسی طرح جب تک کہ ہم ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار نہیں بدلیں گے، اس کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بنائیں گے، اس کو پارٹی وابستگیوں سے ہٹ کے نہیں ہوگا، وہ اس میں نیوٹرل لوگ جب تک نہیں آئیں گے یہ مائنڈ سیٹ پرویل کرے گا، اور عدالتی نظام جو ہے وہ اسی طرح تنقید کا نشانہ بنتا